وہ چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت کا پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کی 18ویں قسط ہے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے پہ جا کے ختم ہوگا. بہرحال میرا اپنا ارادہ ہے کہ کمپلیٹ سیرت پر گفتگو کریں، بھلے جو ہے وہ جتنا بھی دن لگ جائے. کل ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اور میں نے پوری کوشش کی کہ ایک بہت ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. واللہ عالم میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا. بہرحال میں نے پوری کوشش کی کہ ترتیب سے ایک بات آ جائے. آج ہم 2 باتیں آپ کے سامنے معراج کی رکھیں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 دن کی چھٹی کے بعد پھر ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک اسلامی اور دعوت کے بارے میں کیا سوچا، اور سامنے جو اپوزٹ پارٹی ہے کافر، اس نے کیا تدبیر اختیار کی، کیونکہ ابھی 1.5 سال مکے میں رہنا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی. یہ جتنی باتیں میں نے نوٹ کی ہیں سوچ سمجھ کر بیٹھ کر کے کتابوں سے، اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو وہ یہ ہے جو کل میں نے بتائی تھی کہ دنیا والوں کے سامنے پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اس بندے کو اتنا چاہتا ہوں جس کا کوئی جواب نہیں. اگر تم لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہو تو یہ تمہاری بدقسمتی کی بات ہے، اور ہماری نگاہ میں اس کی عزت اتنی ہے کہ میں میزبان ہوں اور یہ مہمان ہے. سب سے پہلا یہ پوری دنیا پر قیامت تک کے لیے یہ بات پروردگار عالم نے ظاہر فرمائی. ایک بات پوائنٹ وائز ہم بات کریں گے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک پوائنٹ. دوسری چیز، آنے والی دنیا، یہ جو دنیا اور آگے آئے گی، دنیا جتنی ترقی کرتی جائے گی اتنا ہمارا ایمان باللہ جو ہے ہونا چاہیے تھا مضبوط، لیکن کمزور ہوتا چلا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہر چیز کا رزلٹ کسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم کو تحقیق، سائنس کیا کر رہی ہے؟ تحقیق کر رہی نا کہ یہ ہوا لہذا یہ رزلٹ نکلا. 2 گیسیں مل گئی، پانی بن گیا. سونامی آ گیا، اس وجہ سے آ گیا. زلزلہ ہو گیا، اب یہ سب جب پورا تحقیق ہو کر سامنے آتی ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ رب کر رہا ہے. وہاں سے ہمارا ایمان کیا ہوتا؟ رب پر سے ہٹ کر کے ان چیزوں پر ہوتا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. پروردگار عالم قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. سارے اسباب سب کچھ موجود رہے، اس کے باوجود ابھی بھی پروردگار عالم کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. یہ جو ماڈرن شرک ہے، میں اس کو ماڈرن شرک کہتا ہوں، یہ ماڈرن شرک ہے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ اب ہمارے پاس نئی گاڑی نکلی ہوئی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے، ہم کو بنگلور جانا ہے، ہم تو بچے ہم بنگلور پہنچ جائیں گے. نہیں، ابھی بھی گاڑی کا پہنچنا رب کے اجازت پر ڈیپینڈ ہے. جب تک یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہونا چاہیے، یہی اندر کی بات ہونی چاہیے کہ ابھی بھی سفر پروردگار عالم کے اوپر ہے، ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے. اسی کا نام ایمان باللہ ہے. تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم
کہ تم جتنے اسباب بتاتے ہو کہ اسپیس میں نہیں کراس کیا جا سکتا اور سورج کی گرمی ہے اور فلاں، یہ سب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو حادثات عجیب ہوئے، ایک یہ معراج اور ایک نبی کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے جو بیت اللہ کی حفاظت پروردگار عالم نے چڑیوں کے ذریعے کی۔ یہ دو انسیڈنٹ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سائنسی لحاظ سے کتنی بھی ترقی کر جاؤ، ہم نے جو معراج کرا دی اس کے نیچے رہنے کا اوپر نہیں جا سکتے۔ اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم کی دنیا اس لائن میں ترقی کرے گی، ترقی کر کے کبھی بھی نبی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نبی کے زمانے میں، غور سے سنیں اس سینٹنس کو جو کہنے جا رہا ہوں، ہر نبی کے زمانے میں اس کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس نبی کے پیریڈ کا سب سے چیلنجنگ وے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ بہت ترقی تھا، عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دے دیا کہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، میڈیکل کا آخری اسٹیج۔ جتنی بھی دوا ہم کرتے سب کی وجہ کیا ہے کہ کسی طرح مرنے سے بچا لیں، ہے نا؟ سارے علاج کا مقصد کیا؟ بندہ مرنے نہیں پائے۔ اور اگر کہیں میڈیکل اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ موت کو نکال لے، اس کا مطلب بہت ایڈوانس ہو گئی۔ پروردگار عالم نے وہ ایڈوانس معجزہ اپنے نبی کو دے کر بتا دیا کہ بیٹا اس کے نیچے رہنا، اس کو کراس نہیں کر سکتے، سب کو اس کے نیچے رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا بول بالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادو دے دیا کہ جو اس وقت کے چیمپئن تھے وہ سرنڈر ہو گئے، انہوں نے کہا صاحب یہ جادو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے اور قیامت تک کے لیے چونکہ نبی ہیں تو ان کے دور میں مختلف قسم کے چیلنجز آنے ہیں دنیا میں۔ اس میں سب سے بڑا چیلنج آج بھی پوری دنیا کی سائنس کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ہم کسی طرح چاند کے اوپر چلے جائیں، اور اوپر کتنا جا سکتے ہیں۔ کتنا بھی اوپر چلے جاؤ، سدرۃ المنتہا کے نیچے رہنا ہے۔ اپنے نبی کو اس نے وہاں تک پہنچا کر کے بتا دیا کہ اس کے نیچے رہنا ہے۔ یہ بھی دنیا والوں کو بتانا تھا کہ اس لائن میں لوگ آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف میں دعا کی تھی اور دل آپ کا پارا پارا ہوا تھا، آپ دیکھیں اس دعا میں کتنی اپنی بندگی کا اظہار ہے کہ میں اللہ بندہ ہوں، اور اگر آپ کی مدد نہیں ہوگی تو ہمارا جو ہے معاملہ بن نہیں سکتا ہے۔ جبریل نے آ کر کے کیا کہا کہ آپ کی ساری دعا عرش الہی پر ریکارڈ ہو گئی ہے، اب بتائیے کرنا کیا ہے۔ پروردگار عالم کو اپنے نبی کو اطمینان دلانا تھا بلا کر کے کہ یہ بندہ جو اندر سے ٹوٹ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے معراج سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے چاہا کہ اس سے بہتر تو موت آ جائے، یہ بات ہماری نہیں ہے، لیکن جب معراج آپ نے کر لیا پھر یہ کبھی تمنا نہیں کی۔ اب پروردگار عالم نے جب معراج کرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو ایک دم اطمینان ہو گیا۔ ام ہانی کیا کہتی ہیں کہ بھائی کسی سے بتانا نہیں، کہ حضور کیا کہتے ہیں بتانے کا ہے، مشورہ بڑا اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بڑا لاجیکل ہے کہ ایسے خلاف ماحول میں آپ گفتگو کریں گے بہت بڑا ایشو ہو جائے گا، لوگ آپ کو اور جھٹلائیں گے۔ جو ایک آدمی پروردگار عالم کے دربار سے ساری چیزوں کو مشاہدہ کر کے آ گیا ہے، وہ اب دنیا والوں کو چٹکی کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کے اس مشاہدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اب الگ طریقے سے ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارا اب کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، جتنی طاقت بھلے مسائل آ سکتے ہیں، لیکن اب تحریک اسلامی کو کامیاب ہونا ہے۔ اس دعوت کے کام کو اب تم روڑا بن کے روک نہیں سکتے ہو۔ یہ یقین کامل کرایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاہدے کے بعد۔ یہ آپ کی ذات پر یہ اس وجہ سے بھی ہوا۔ ابھی تک تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بتائی نہیں گئی تھی کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ 13 سال کے عرصے میں کوئی آیت کوئی ایسی چیز نہیں آئی
مسجد اقصی میں امامت کرا کے بتا دیا گیا کہ یہ امام الانبیاء ہے، امام الناس نہیں، امام الانبیاء ہے. اور تمام انبیاء پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہی وہ ہے جس کو امام الانبیاء کا لقب ملا گیا ہے. یہ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ سب سے جو گھٹیا آدمی ہے ہم اس کو امام بنا دیتے ہیں. یہ سنت اسلام نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی جتنے امیر المومنین گزرے ہیں وہ اپنے شہر کی جامع مسجد کے امام ہوا کرتے تھے. ان کے رہتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا، اور اگر وہ کسی کو نامنیٹ کر دیتے تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اگر ان کے بعد تقوی میں کوئی ہے تو یہ آدمی ہے. اسی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلیکشن کیا گیا، اور نبی کے بعد جو یہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی بزرگ کسی زمین پر ہے تو وہ ابو بکر ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے امامت اپنی زندگی میں اگر کسی کو سونپی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی. یہ وہ امامت ہے. اس امامت کو نبی نے تمام انبیاء کی امامت کر کے اللہ کے سامنے بتلا دیا اللہ نے کہ آپ سب کے کیا ہیں، امام الانبیاء ہیں. آپ کی پوزیشن بہت اونچی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو وہ بتایا جو بتایا. کیا بتایا؟ واللہ اعلم. یہ نہیں بتایا، یہ بتایا کہ اب آگے آنے والے دن میں، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اب نبی کی زندگی چند سال بچے ہیں اور ابھی دعوت کا مرحلہ ایسے ہیں کہ جس کے ایمان لانے والے 500 بھی نہیں ہو پائے. یہ جھنڈا کیسے گڑے گا؟ وہ سارے راز کھول کر کے بتلا دیے گئے کہ اللہ کے رسول اب آنے والی زندگی میں آپ کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم رکھنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اس پروگرام میں، ہم آپ کو بتاتے جائیں گے وہ اسٹیپ کیسے اٹھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے. وہ حقیقت میں پروردگار عالم نے اس راز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کھول کر بتا دیا کہ یہ کرنا ہے. آج کل کمیونیکیشن کا کتنا اسٹرانگ زمانہ ہے، اس کے باوجود بھی پریزیڈنٹ کبھی کبھی کرتا ہے، گورنر کو کہتا ہے کہ آپ مرکز آئیے ہم آپ سے بات کریں گے. حالانکہ وہ چاہے تو ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، بلاتا ہے. بلا کر کے پھر وہ ساری باتیں جو سیکرٹ ہیں وہ بھی بتائی جاتی ہیں. اور رب نے کیا بتایا یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، کسی بندے کو اس کی خبر نہیں ہے. لیکن نبی اس کے بعد جو اپنی ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں وہ حقیقت میں اسی بتانے کا عمل ہے. جس طریقے سے بتایا گیا تھا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ 12 سال کے اندر دعوت اتنی کامیاب ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مدینہ ہیں. وہی آدمی حاکم مدینہ ہے جو اپنے باپ کی پراپرٹی سے مار کر بھگایا جا رہا ہے. جس کو اپنے باپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا رائٹ نہیں ہے، اس کی پوزیشن جا کر کے وہاں وہ ٹھہرتی ہے. یہ معراج کے بعد ہوا. اچھا، اس میں 2 چیزیں عطا کی گئی بنیادی طور پر. 2 خوشخبری بتائی تھی کل نا، اس میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آپ لوگ کبھی اس آیت پر بہت سنجیدگی سے آپ نے کبھی اس پر نہیں غور کیا. آپ اس طریقے سے سنجیدگی سے غور کریں کہ پورا قرآن جبریل کے واسطے سے آیا، اور اس آیت کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ دیا اس آیت کو. اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سکھلایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ ہم لوگ تیری دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر اس میں بھول چوک ہو جائے، اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے پروردگار عالم. اور اتنا بوجھ نہیں ڈال کہ ہماری کمر ٹوٹ جائے اور ہم لوگ سرنڈر ہو جائیں، ہتھیار ڈال دے دعوت کے کام سے. اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا. یہ ساری دعا سکھلائی گئی. یہ دعا بھی سکھلانے کے لیے بھی معراج کرائی گئی.
معراج کا دوسرا تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ سارے احکامات پروردگار عالم نے، نکاح کے، طلاق کے، جتنے بھی احکامات ہیں سب قرآن میں نازل کر دیے گئے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بتا دیا، ہم نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ نماز کی جو فرضیت تھی وہ پروردگار عالم نے بلا کر کے دی۔ اللہ جو ناراض ہوتا ہے نماز کے چھوڑنے پر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گفٹ کی تم قدر نہیں کر رہے ہو۔ ہم نے اس کی اتنی قدر کی کہ جبریل کے ذریعے یہ حکم نہیں نازل کیا، اپنے نبی کو بلا کر کے ڈائریکٹ بتایا کہ یہ نماز اب تمہاری امت پر فرض ہے۔ اگر امت اس نماز سے غفلت کرتا ہے تو ناراضگی کی بنیاد پروردگار عالم کی، ہماری اور آپ کی نماز سے 2-4 رکعت پڑھنے سے رب کی صحت پہ کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے گفٹ کا یہ کتنا قدر دان ہے، تو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے بھی پروردگار عالم نے جو ہے معراج کروائی۔ اچھا، تمام انبیاء میں سے کچھ لوگوں کو پروردگار عالم نے معراج کرائی ہے، لیکن ہر نبی کی معراج کا درجہ وہ درجہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کا درجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے بولا لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، بولا نہیں دکھا دو نا۔ موسیٰ اپنے اللہ سے بڑا لاڈ رکھتے تھے، جیسے بچہ ضد کر لیتا نا، نہیں امی دسمبر کے مہینے میں آئس کریم ہونا، بولے بھی نہیں نقصان کرے گا، نہیں ہونا، چمٹ جاتا ہو، مجبور ہو کر کے آئس کریم پکڑا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے موسیٰ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ بولے اللہ نہیں دکھا۔ وہ بھی معراج تھی موسیٰ کی، اتنی ہی معراج اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے کہا اچھا میں اپنی تجلی کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھلا رہا ہوں، اگر موسیٰ اس کو برداشت کر لے گئے تو میں پھر اپنی اوریجنل جھلک دکھلاؤں گا۔ وہ اللہ نے اپنی جھلک دکھلائی تھی۔ وخر موسیٰ صعقا، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور جس پہاڑ پر وہ تجلی گری وہ پورا جل کر کے خاک ہو گیا۔ آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ نبی فیس ٹو فیس پہنچا ہوا ہے، اب اندازہ کیجئے نبی کی حیثیت کیا ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے نبی کو مشاہدہ کرایا، بہت سے نبیوں کو کرایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کی چند چیزیں دکھلائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا اللہ سے اللہ آپ بولتے ہم مردے کو زندہ کر دیں گے، کیسے زندہ کرو گے بتاؤ نا۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم میری بات پر تو کوئی ایمان نہیں، اولم تؤمن قال بلا، اللہ ایک دم مانتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو بھی تو سکون ہے نا، میں بھی تو بندہ ہوں، آپ کی بات پر ایمان الگ چیز ہے لیکن اطمینان ہونا ایک الگ ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میرے دل کے اطمینان کے لیے ایسا کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے، خیر اس کے بعد پوری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا زندہ ہم کیسے کریں گے، وہ بھی یہ سب چیزیں دیکھ لیں۔ اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان لوگوں کو ایک ایک چیز دکھلائی جا رہی، اس پر خرا موسیٰ صعقہ ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا رکھ دی گئی کہ اب آپ یقینی بات ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کو دیکھنے پر رب کا ایمان اتنا تگڑا ہوا، جس نے سب کچھ دیکھا ہوگا، اب اس نبی کے ایمان کا اندازہ کرو وہ کہاں کھڑا ہوگا، کہاں کھڑا ہوتا، اتنا کھڑا ہوتا ہے۔ ابو بکر بھی بڑے ایمان والے ہیں، ہے نا بھائی، ابو بکر کا ایمان ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ابو بکر کا ایمان، غار ثور میں ابو بکر ہیں، نبی بھی ہیں۔ وہ آدمی جب پہنچتے ہیں چیک کرتے ہوئے غار ثور پر آئے گی بات تو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے اب پکڑے گئے، اب کوئی چاکر نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں، پکڑ ہی جائیں گے۔ کون ایمان والا؟ ابو بکر جیسا پہاڑی ایمان والا ہل گیا، کہہ رہے اللہ کے رسول اب پکڑ لیے گئے، اگر انہوں نیچے بھی دیکھ لیے تو ہم نظر آ جاتے، ہم کو پکڑ لیں گے۔ معراج سے واپسی، معراج کا دولہا ہے، معراج سے واپسی کے بعد دیکھیے کیسی بات کرتے نبی کے ساتھ، کہتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ یہ وہ دیکھ کر آیا ہے بندہ،
تو جب مشاہدہ کر لیا، تمام انبیاء کو مشاہدہ اسی لیے کرایا گیا کہ اب ان کی دعوت میں اسٹرانگ پن پیدا ہو جائے. دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کے بیان کرنے میں جتنا آپ اندر سے بول سکتے ہیں، آپ سنی سنائی بات پر اتنا اندر سے نہیں بول سکتے ہیں. اب نبی کو جب مشاہدہ کرا دیا گیا، اسے نبی کے لیے غیب کا ایمان نہیں ہوتا ہے. غیب کا ایمان سب اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے کھول کر کے رکھ دیتا ہے. پروردگار عالم نے جب یہ نبی کو اپنے مشاہدہ کروا دیا، اب آپ کی تبلیغ میں جو ہے نا وہ دوسرا رنگ پیدا ہو گیا. وہاں سے جب آئے ہیں، جب بات کرنے کا انداز ہے، وہ میں نہیں کہہ رہی نا، نہیں جاؤ وہ لوگ بتانے کا انداز ہی بدل گیا ہے. یہ بھی وجہ تھی کرانے کی. ایک وجہ اور بھی تھی، اور بھی وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ اب یوں ٹرن لینا ہے دعوت کو. یہاں سے مدنی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اور وہاں پر جا کر کے اسلام کے پکے اینٹ کی ضرورت ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کچا کوئی اینٹ ہو تو یہیں نکل جانے کا، کچے اینٹ ادھر نہیں جانا، کیونکہ جس بلڈنگ کو بنانا ہے اس میں پکا مٹیریل چاہیے. جیسے ہی حضور اعلان کرتے ہیں، کچے اینٹ والے اسلام چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ اپنے بس کا اب ایمان لانا نہیں ہے، جو لائے اتنے دن وہ غلطی ہو گئی. کچے اینٹ کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا چھڑ جائے، یہاں سے پکے پکے اینٹ جائیں تاکہ جو بلڈنگ بنے وہ کنکریٹ بنے. اور اس کو دیکھا لوگوں نے، دنیا نے، کہ جو بلڈنگ صحابہ نے بنائی وہ اتنی کنکریٹ تھی کہ ان کے تو پہل کے سائے میں آج بھی ہم جی رہے ہیں. وہ انہی کا کنکریٹ پن تھا جس کے تو پہل میں آج ہمارے پاس اسلام جو ہے کیا ہوا ہے پہنچا. اگر وہ ہماری طرح ڈھلمل یقین ہوتا تو اب تک کہیں کا اس کی بلڈنگ کی جڑیں بھی اکھڑ کے کنارے ہو جاتی. تو پروردگار عالم یہ چاہ رہا ہے کہ اس بلڈنگ کی جو اینٹیں لگیں وہ نہایت پختہ لگیں. لہذا ایک ایسا واقعہ بیان کر دیا کہ اچھے اچھے لوگ مل گئے. آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہی ایک واقعہ ہے کہ جبکہ مکے میں لوگ اسلام لانے کے باوجود پھر گئے، مدینے میں بہت سے ہوئے ہیں، مرتد ہوئے ہیں، منافق رہے ہیں، لیکن مکی زندگی بھی کوئی نہیں تھا. مکی زندگی میں صرف واقعے کے بعد کچھ لوگ، وہ بھی 2-4 لوگ، ایسا نہیں کہ 10-20 لوگ، 2-4 لوگ چھڑ گئے. لیکن یہ 2-4 کچی اینٹ تھی. وہی عتیب بن مطمکل جس کے بارے میں بتایا تھا نا پرسوں کہ اس نے حضور کو کھانا پہنچایا، اور حضور کو جو ہے وہ طائف سے جب آیا تو وہ اپنے تلوار تلے لے کر کے آیا، بڑا مانتا تھا. جب اس نے یہ بات سنی کہ بھائی اب اپنے بس میں نہیں، ہم اب تک آپ کو جان رہے تھے لیکن اب تو آپ دل قطعی نہیں مانتا کہ ایسا ممکن ہے. اور وہی ابو بکر صدیق ہے، ان کو پورا یقین کامل ہے کہ اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو آزمانا بھی مقصد تھا کہ پکے ایمان والے تو جڑ جائیں اور کچے ایمان والے یہیں سے کیا ہو جائیں، اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیں تاکہ مدینہ جا کر کے پرابلم کھڑی نہیں ہو. یہ بھی ایک وجہ تھی معراج کرانے کی. پوری دنیا والوں کو یہ بتانا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ نبی اتنا زیادہ بلند ظرف ہے. ابھی آپ کسی اچھے گھر میں پہنچ جائیں نا، گھر والا ابھی ساتھ میں بیٹھا ہے تب تو آپ ذرا قاعدے سے بیٹھے رہیں گے، ورنہ ادھر دیکھتے ہیں کیا خوبصورت بنایا ہے بھائی. ایک تھوڑا سے خوبصورت گھر بھی آپ کی آنکھوں کو ایک جگہ جمنے نہیں دیتا، بلکہ آپ اتنی دیر میں سب کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، جب سدرۃ منتہا پہ پہنچے ما ذاق البصر وما طغى، آنکھیں نہیں چوندھیاں، یہ نہیں وہ یقینی بات ہے ایسی چیزیں دیکھ رہے آج بوکھلا کر کے پاگل ہو جائے، کہاں گئے. اور ایسا بھی نہیں، اللہ کے رسول کو پہلے سے امید تھی کہ ایسا انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے، لہذا اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر کیا رکھو، تیار رکھو. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سدرۃ المنتہا، اور پھر آپ یہاں سے شروع کر لیجئے پہلے آسمان سے، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جیسے کوئی آدمی ویسی جگہ پہنچ کر کے گھبرا جائے بادشاہ کے دربار میں. قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى. پھر دوسری جگہ کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے جو کچھ دیکھا اندر شک نہیں ہوا کہ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ کہہ رہا. اللہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہمارے نبی کے دل کو. ما کذب الفؤاد ما رأى،
دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو دیکھ رہا تھا، بلکہ دل کو یقین تھا کہ ہمارا رب یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو نہ آنکھیں چوندیائی اور نہ دل ادھر ادھر گیا. تو اس سے بھی پوری دنیا کو بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند ظرف آدمی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ چند بنیادی وجہ تھی کہ جس سے معراج کرائی گئی. 2-3 منٹ اور بات کر کے آپ اپنی بات ختم کروں گا. 25 منٹ بول چکا ہوں، 5-7 منٹ اور. اب اس معراج کے بعد اللہ کے رسول پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دوسری بات یہ تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کبھی دعا مانگتے تھے، اور بھی دعائیں منقول ہیں، ایک مرتبہ معراج کے بعد دعا مانگتے ہیں. کبھی کبھی آپ کسی پارٹی میں جاتے نا، بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے کھانے وانے کا، تو کوئی پوچھتا ہے کیا بات، کیا کھلائے؟ پوچھو نہیں جی، کیا کھانا کھلائے؟ ایک کھانے کا نام نہیں لیتا، ایسا بولتا ہے. اگر 1-2 کھانا کھلائے گا، یار بریانی تھی اور میٹھا تھا. لیکن اگر اس نے 50 ڈش رکھ رکھی ہیں تو آپ نام نہیں لیتے، کیا بولتے؟ کیا کھلایا بھائی، کیا کھانا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سب دیکھ کر آ گئے، پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. کہتے ہیں اللہ تیری تعریف کیا کروں، تو ویسا ہے جیسا ہے، تو ویسا ہے. یعنی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ اب ہم اپنے الفاظ سے آپ کی تعریف بیان کر سکیں. اتنا دیکھ کر آگے کہاں تک بیان کرنا؟ تو اس کو ایک جملے میں لپیٹ رہے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تو ویسا ہے جیسا ہے. ہم الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم تیری تعریف کر سکیں. یہ معراج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اثرات اس قسم کے مرتب ہوئے. ایک بات. دوسری چیز، اب اس کے 1.5 سال کے بعد ہجرت ہو رہی ہے، آئے گی بات. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، موسیٰ جب نبوت دی کہ فرعون کے پاس جاؤ اور تبلیغ کرو. موسیٰ بولے اللہ وہیں تو مرڈر کر کے آیا ہوں، وہیں بھیج رہے ہو، مروا دو گے وہیں. موسیٰ کے ہمارے نام تو وارنٹ ہے، FIR درج ہے موسیٰ کے، اور آپ کہہ رہے ہیں بلا فرعون. اللہ بولتا فرعون کے پاس جاؤ، وہیں سے تبلیغ شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام اندر اندر گھبرا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے اللہ میرے بھائی کو وزیر ہارون کو تھوڑی مدد کے لیے بھیجو، تاکہ 2 رہیں گے تو ذرا سپورٹ رہے گا. اب دیکھیے نبی سے بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہیں نکل جاؤ یہاں مکے سے. 5 نوجوان ننگی تلوار لیے ادھر کھڑے ہیں، 5 نوجوان ادھر لیے کھڑے ہیں. نبی نہیں بول رہا ہے کہ اللہ مروا دو گے، معراج کا دلہا ہے. معراج سے ننگی تلوار اور پوری پلاننگ جبریل نے بتا دی ہے کہ مرڈر کا پورا پلان ہے. ابو جہل اس کے جو ہیں آرگنائزر ہیں، اور 5 نوجوان ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں کہ حضور دروازے سے نکلے اور ایک ساتھ 10 تلوار ٹوٹنے کا ہے، تاکہ بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اگر بلڈ منی مانے فدیہ مانگے تو 10 لوگ مل کر کے دیتے، اور اگر لڑائی چھڑے تو 10 خاندان سے لڑائی اکٹھا ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں آج ہی رات آپ کو نکل. اللہ تعالیٰ چاہتے تو دوسرے دن بھی کر سکتا تھا، ایک دن آگے پیچھے کر دیتا. اللہ بھی دیکھ رہا، دیکھیں یہ بھی موسیٰ کی طرح جواب دیتے کہ نہیں دیتے. نبی کریم، میں یہ نہیں کہہ رہا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، لیکن یقینی بات ہے موسیٰ اور محمد میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ خود کہتا ہے میں نے بعض رسولوں پر فضیلت دے رکھی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کل ایکسپٹ کیا نا جی، یہ وجہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی ہے. اللہ کے رسول نکلتے ہیں کتنے اطمینان سے نکل رہے ہیں، ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، چھو سب بہرے ہو جاتے ہیں. آنکھ ہے، اب یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آنکھ ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی آنکھ میں روشنی کا ریموٹ رب کے ہاتھ میں ہے. یہ ضروری نہیں ہر آنکھ والا دیکھ لے. اللہ بتانا چاہتا دیکھ ریموٹ میرے پاس ہے، آنکھ تو ہے، روشنی کا ریموٹ میرے ہاتھ میں، میں نے آف کر دیا، سوئچ آف کر دیا. بعد میں شیطان آیا ہوا، کئی کو کھڑے میں تمہیں، کئی کو کھڑے بولتا دھیرے دھیرے بولو، اللہ کے رسول اندر ہیں،
انہوں اگر سن لیے تو نکلیں گے نہیں. وہ شیطان بول رہا ہے, وہ لوگ بول رہے پھر بولنے کا. وہ بولتا جس کے انتظار میں وہ جاگ چکے. کیسے گئے؟ ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں. اچھا یہی بات شیطان پہلے بول سکتا تھا نا. آپ تو یہ سوال اٹھتا نا کہ شیطان جو بعد میں آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول چلے گئے, وہی بات تو جاتے وقت بولتا تھا جا رہے ہیں بس جا رہے ہیں. شیطان کا بھی پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا شیطان خود سے پاورفل ہے؟ اس کا بھی ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. حضرت عمر کے بارے میں بتایا تھا نا کہ حضرت عمر نے ایران والے کو بتا دیا کیا یا ساری الجبل ہوشیار ہو جاؤ پیچھے سے حملہ ہونے والا. 2500 کلومیٹر بتا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کا خود کا کمال ہے؟ اگر حضرت عمر بتاتے طور پر یہ جانتے ہوتے 5 فٹ کی دوری پر بندے نے مرڈر کیا ہے. دیکھو کیسا اللہ بتاتا ہے. جس بندے نے حضرت عمر کے اوپر چاقو چلایا وہ 5 فٹ کی دوری پر, 2500 کلومیٹر دیکھنے والا 5 فٹ نہیں دیکھ سکا. بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم کہ وہ 2500 فٹ خود سے نہیں دیکھ رہے, ہم دکھلائے تھے اس لیے دیکھ لیے. تو شیطان کو بھی جو طاقت ہے وہ کس کا, اس کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا ریموٹ آف کر دیا. بھائی آپ کیا صبح کا فجر میں فجر کیسے نماز چھوٹتی؟ 5 بجے 6 بجے جماعت ہے مثال کے طور پر, 5:45 پناہ کھل گئی. ابھی 15 منٹ ہے نا. اس آدمی کی نماز چھوٹنے کا ہے. اس کا مطلب اس وقت وہ شیطان بھی تمہارے ساتھ برابر جگ رہا ہے. ویسے انہیں سوتا نہیں وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ خون کے مانند سرکولیشن اس کا ہے. خون کیا کرتا؟ آپ سو جاتے تو بلڈ سرکولیشن رک جاتا؟ نہیں رکتا. اللہ کے رسول نے بلڈ سرکولیشن سے شیطان کو تشبیہ دی ہے. الشیطان یجری کمجری الدم. شیطان انسان کی رگ میں ویسے سرکولیٹ کرتا ہے جیسے خون کرتا ہے. تو فجر کی نماز آپ کو چھوڑا دیا. اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو کیا آپ کو لتی مار کے گرا دے گا کیا؟ وہ پاور نہیں ہے اس کو. اگر آپ طے کر لیں مجھے اٹھ جانا ہے, یہ نہیں کرے گا کہ باتھ روم جاتے ہیں تم کو دھکیل دے, تم وہاں گر جاؤ فریکچر ہو جائے. یہ طاقت میں نہیں ہے اس کے. مسلح پہ کھڑے ہو دھکا مار دے تم گر جاؤ, یہ سب اس کی طاقت میں نہیں. اس کی طاقت بھی لمیٹڈ ہے. تو اس کی طاقت وہاں کی اتنا ہی بتا سکا, وہ چلے گئے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معراج کا یہ اثر ہوا کہ یہ 10 آدمی کھڑے رہے, اللہ کے رسول کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا. آپ اس کے بعد سوال کر سکتے کہ پھر اسی وقت چلے جانا کا غار ثور میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب شیطان سوالات لاتے رہتا ہے کہ جب یہ معراج کا دولہا ہے اور سب چیز ہے تو پھر چھپنے کیا؟ بتانا چاہتا ہے کہ تدبیر بھی اختیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تدبیر بھی اختیار کرنا ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن نکلتے ہیں غار ثور سے. تفصیل آئے گی بعد میں. ابھی تو ہم صرف اس کی جو جھلکی دکھلا رہے ہیں جس سے نبی کے اوپر کیا فرق پڑا. سراقہ پیچھے آتے ہیں, سراقہ پیچھا کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے ہیں, ان کا گھوڑا دھنس جاتا ہے. گھوڑے کو پھر کھڑا کرتے, پھر پیچھا کرتے, پھر گھوڑا دھنس جاتا. تیسری مرتبہ جب گھوڑا دھنس جاتا تو سراقہ کے دل میں ایمان آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول سچ ہے, کوئی ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے, ان کی حفاظت کر رہا ہے, لہذا ان کا پیچھا کرنا بیکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کون ہے؟ کہا سراقہ ہے. ویسے بھی نبی 40 آدمی کی طاقت رکھتا ہے, سراقہ اکیلے آگے کیا کر لیتے؟ اللہ کے رسول نے کہا آنے تو یہ تو ابو بکر بھر کے بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سراقہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سمجھ گیا بات کو, آپ میرے نام ایک پرچی لکھ دیں کہ میں جب کبھی مدینے آؤں تو لوگ میرے بارے میں شک نہیں کریں میں کافر ہوں. آپ کی امان کی پرچی, اب تو آپ ہم کو ویزا دے دیجئے. تو انہوں نے پرچی کا ابو بکر سے لکھ دے ان کو پرچی. بھائی جب پرچی لکھ کر کے ابو سراقہ ادھر پلٹے, نبی ادھر پلٹے. کہا سراقہ یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کی 2 سپر طاقتیں کیسر اور کسرا وہ شکست کھائیں گے اور ان کا کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنایا جائے گا. یہ وہ بندہ بول رہا ہے جو چھپ کر نکلا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی دور دیکھ رہا